ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ نحل کے یہ 12ویں رکوع کی آیات ہیں۔ منکرین حق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ جن کے سامنے دین حق پیش کیا جا رہا ہے اور وہ مسلسل ضد اور ہٹ دھرمی سے اسے ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور نہ صرف ماننے سے انکار کر رہے ہیں بلکہ ماننے والوں پر عرصہ حیات بھی تنگ کر رہے ہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا توجہ دلاؤ کس طرف؟ وہ دن، وہ یوم، اس دن سے نبعث من کل امت شہیداً، جس روز ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ کون ہوگا وہ گواہ؟ اسی امت کا پیغمبر ہوگا۔ امت کو بھی لایا جائے گا، اس کے پیغمبر کو بھی لایا جائے گا، اور پوچھا جائے گا پیغمبر سے، سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ کیا تم نے ان کے سامنے ہماری دعوت پہنچا دی تھی؟ تو پیغمبر کہیں گے کہ ہاں یا اللہ تو گواہ ہے، تجھ سے بڑھ کر کون گواہ؟ ہم نے تیرا پیغام بلا کم و کاس پہنچا دیا تھا، کیسے جھٹلائیں گے؟ تو اس دن سے انہیں خبردار کرو جس دن ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر کافروں کو لیے حجت پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں، انکار نہیں کر سکیں گے، ٹھکرا نہیں سکیں گے۔ ابھی حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، دیکھیں کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کہتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو، اسے اپنے ساتھ دوسروں سے سب سے کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، بلکہ جب یہ پیغمبر پڑھ رہا ہو تو شور مچایا کرو کہ دوسرے سن ہی نہ سکیں۔ وَالْغَوْا فِيهِ، کس لیے؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تمہارا ہی غلبہ قائم رہے، اس پیغمبر کا غلبہ قائم نہ ہونے پر۔ تو جب اتنا بڑا جرم کیا، اللہ گواہ، اور گواہی کے طور پر پیغمبر بھی آ جائے گا، سب موجود ہوں گے، کیسے کریں؟ تو اس دن سے ڈراؤ انہیں۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے کوئی توبہ اور استغفار کا موقع ہوگا، وہاں توبہ بھی نہیں ہوگی۔ توبہ تو اس دنیا میں ہے، انسان کر لے اپنی غلطیوں سے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اصلاح کر دے، صحیح راستے پر آ جائے، لیکن اس وقت جب حساب کتاب ہوگا پھر توبہ کا کوئی موقع نہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اپنے انجام کو، اب یہ انجام ہمارا ہونے والا ہے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو پھر ان سے اس عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، پہم عذاب۔ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، اور پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنا رویہ بدل لیں، اصلاح کر لیں، پھر کوئی مہلت نہیں دے گا۔ دنیا میں تو اللہ مہلت دے رہا ہے، یعنی انسان نافرمانیاں بھی کر رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ رزق دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو بدل لے، معافی مانگ لے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، پھر فرمایا دیکھو جب یہ لوگ جو آج شرک کر رہے ہیں انہیں دیکھیں گے
جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا تھا اللہ کے ساتھ، جب یہ ان شریکوں کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے اس وقت، قالوا تو کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے پروردگار یہی ہیں وہ شریک الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے، یہ رہے وہ سارے شریک، یعنی وہ بھی آ جائیں گے، وہ بھی موجود ہوں گے، جنہیں دنیا میں انسان نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بھی موجود ہوں گے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ جنہیں شریک ٹھہرایا تھا وہ انہیں جواب میں کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹے ہو، یعنی ہم نے کوئی زبردستی تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، ہمیں اللہ کے ساتھ شریک کرو، تمہیں اختیار تھا، تم انکار کر دیتے، جیسے اور لوگ بھی تھے جنہوں نے انکار کیا، تم بھی کر دیتے، کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی ہم نے تمہارے ساتھ، اس طرح سے جواب۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اس دن تو یہ اللہ کے آگے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، یعنی پھر نہ انکار کر سکیں گے اپنے اعمال کا، اور جنہیں شریک ٹھہرایا تھا وہ بھی کہہ دیں گے کہ ہم نے کوئی زبردستی تو ان سے نہیں کی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھا تھا وہ سب گم ہو جائے گا، اب جھوٹ نہیں بول سکیں گے، اب تو صاف صاف اقرار ہی کریں گے۔ الذین کفروا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، دوہرا جرم، خود بھی اللہ کی ہدایت سے رکے اور دوسروں کو بھی روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ فرمایا زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم تو انہیں عذاب پر عذاب کا اضافہ کیے چلے، عذاب در عذاب، یعنی کمی کی کوئی صورت نہیں ہوگی اس عذاب میں۔ بما کان یفسدون، اس وجہ سے کہ انہوں نے فساد انگیزی اختیار کی، یعنی اللہ کے دین میں ہی سلامتی ہے، سکون ہے، اور اللہ کے دین سے ہٹ کر انسان جو راستہ بھی اختیار کرے گا وہ فساد کا راستہ ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، اور وہ دن بھی یاد رکھو جب ہم ہر امت میں اسی میں سے ایک گواہ جو ہے وہ کھڑا کریں گے، ایک گواہ جو ہے وہ لائیں گے، من انفسہم، جو انہی میں سے ہوگا، اسی قوم میں سے ہوگا، اسی کا فرد ہوگا، اس دن کو بھی یاد کرو۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم آپ کو بھی گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے۔ تو ہر پیغمبر گواہی دے گا کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام بلا کم اوقات پہنچا دیا، قول سے بھی عمل سے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اللہ خود بھی گواہ ہے، سب سے بڑا گواہ۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اور ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ،